جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے اس کی عزت دنیا کرتی ہے۔ حضرت علی انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جیسا مرد ویسی عورت، جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی، استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ سب سے بڑی حقیقت صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، وہ آپ خود ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ہزاروں دریا تمہاری روح میں بہہ کر تمہیں ایک نئے انداز میں پیدا کر سکتے ہیں۔ جو تمہارا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے وہ تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو اپنی محبت کو سب کچھ سمجھو اور ہر چیز کو اسی محبت کی نظر سے دیکھو۔ ہر انسان اپنے اندر ایک چھپی ہوئی روشنی رکھتا ہے اور اسے تلاش کرنا انسان کا سب سے اہم کام ہے۔ جو تمہیں تمہاری روح سے جدا کرے وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ موت تمہاری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ تمہارے جسم کا ایک ارتقا ہے۔ محبت تمہیں اپنی حقیقت کا ادراک کراتی ہے اور حقیقت کا ادراک تمہیں محبت سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ تمہاری روح کا ایک پیغام ہے، اسے سمجھنا اور حل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر روز کو تم اپنی زندگی کا ایک نیا دن سمجھو اور اس دن میں نیا سبق سیکھنے کی کوشش کرو۔ خود کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں اپنی خاموشی میں غوطہ لگانا ہوگا۔ وہ جو محبت کی طاقت سے سرفراز ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی سے ہار نہیں سکتا۔ جو تمہیں تمہارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تمہیں تمہارے حقیقی راستے تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ جب تم خود سے محبت کرتے ہو تو تم دنیا کو محبت دینے کے قابل بن جاتے ہو۔ خود کو جاننا ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جب تمہاری روح سے ہر خوف نکل جاتا ہے تو تمہاری زندگی میں محبت اور سکون کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھو تمہارے دل کی آواز ہی تمہاری زندگی کا حقیقی راستہ ہے، بس اسے سننے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کا آغاز تمہارے اندر سے ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد نہ صرف کامیاب ہونا ہے بلکہ وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو تمہیں سچائی کی طرف لے جائے۔ جب تمہارے اندر محبت ہوتی ہے تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تمہارے عمل خود بخود محبت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ تمہیں ہر انسان میں خدا کی تصویر دیکھنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے اندر خدا کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ محبت میں کھونے کا خوف کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ محبت میں ہمیشہ جیت ہی ہوتی ہے۔ اگر تم محبت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی اندر کی خاموشی کو سنو۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری خاموشی میں چھپی ہوتی ہے، جو تمہیں ہر مشکل سے نکال کر سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں تمہیں ہر لمحہ اپنی حقیقت کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ جب تمہیں اپنے اندر کا سکون مل جائے تو دنیا کی پریشانیوں کا اثر تم پر نہیں ہوتا۔ محبت میں کمال تب آتا ہے جب تم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ ہر چیز کا حقیقی معنی تمہارے اندر چھپا ہوتا ہے، اسے تلاش کرنا ہی حقیقت کا تلاش ہے۔ محبت میں کھو جانا تمہیں کبھی بھی کمزور نہیں بناتا بلکہ یہ تمہیں طاقتور بناتا ہے۔ تمہیں دنیا کے مسائل سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دل کی سنو، باقی سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ جو تمہیں تمہارے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل تمہیں تمہارے مقصد کے قریب لے آتے ہیں۔ ہر انسان میں خدا کی ایک جستجو ہے اور وہ جستجو تمہیں تمہاری زندگی کے مقصد تک پہنچا سکتی ہے۔
جب تم اپنے دل سے محبت کرتے ہو تو تمہارے راستے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں۔ محبت وہ چیز ہے جو تمہیں تمہاری اصل حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور تمہیں ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں کبھی مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ اعتبار کرنے لگو تو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کا موت تلاش کرتی ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کا لالچ دے کر جوانی چھین لیتا۔ یہ رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ آپ برے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کی موجودگی اس کی موجودگی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادت کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہو کر رہتا ہے۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بھولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو وقتاً محروم ہو۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، صبح و شام اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں